6 جولائی 1943 کا واقعہ ہے۔ سپر کا وقت تھا۔ بمبئی ریلوے اسٹیشن پر ایک ٹرین آ کر رکی۔ سینکڑوں مسافر اسٹیشن پر اترے۔ ان میں سیاہ بالوں، مضبوط جسم اور نوکیلی داڑھی والا ایک 30 سالہ شخص رفیق صابر بھی تھا۔ اس کا پورا نام رفیق صابر مزنگوی تھا۔ کسے معلوم تھا کہ یہ عام سی شکل و صورت والا شخص کسی برے ارادے سے بمبئی بھیجا گیا ہے۔ ریل سے اترنے کے بعد وہ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اس کے سامان میں صرف ایک بستر تھا جو اس نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ ایک ٹرام پر سوار ہو گیا۔ اس کا رخ ایک مسلمان محلے کی طرف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس محلے میں ایک رفاعی ادارے نے مسافر خانہ کھول رکھا تھا جس میں شہر کے باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے چند دنوں کا قیام مفت تھا۔ رفیق صابر وہاں پہنچا اور رہائش کے لیے اپنا نام اندراج کروایا۔ اندراج میں اس نے جھوٹ بولا اور اپنا نام محمد صادق بتایا اور بمبئی آنے کا مقصد یہ بتایا کہ یہاں وہ بھائی کی تلاش میں آئے۔ 6 سے 13 جولائی تک رفیق صابر نے مسافر خانے میں رہائش رکھی اور منصوبہ بندی کرتا رہا۔ وہ زیادہ عرصہ تک اس مسافر خانے میں رہائش نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے 13 جولائی کو وہ اپنے بستر سمیت مسافر خانے سے باہر آ گیا۔ وہ جن صاحب کی تلاش میں بمبئی پہنچا تھا اس سے مختلف ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ ان دنوں بلوچستان اور کراچی کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ ان صاحب سے ملنے اور اپنے گھٹیا مقصد کی تکمیل کے لیے بے تاب تھا۔ 23 جولائی کو وہ صاحب بمبئی پہنچے۔ رفیق کو جو ہی ان کی آمد کی خبر ملی وہ فوراً اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہ شخص کو قریب سے دیکھنے کا خواہش مند تھا تاکہ ان کی قد و قامت کا اندازہ لگا سکے۔ اگلے روز اس نے اپنے منصوبے پر ہر طریقے سے غور کر لیا اور خود کو مسلم لیگ کا کارکن ظاہر کرنے کے لیے قدرت اللہ مقام کیرالہ کے نام سے مسلم لیگ کا فارم لے کر جیب میں ڈال لیا۔ اب وہ مزید آسانی سے اپنا منصوبہ مکمل کر سکتا تھا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے منصوبے کا آخری مرحلہ حملے کے لیے ہتھیار کا اصول تھا۔ وہ بازار گیا، ایک چاقو خریدا اور اس کی دھار تیز کرائی تاکہ شکار کسی طرح زندہ نہ بچ سکے۔ 25 جولائی کو اس کا منصوبہ مکمل تھا۔ اسے حملہ کرنا تھا مگر اس نے سوچا شاید آج اس کے پاس بہت زیادہ ملاقاتیں آئیں۔ اس نے وہ دن فارغ گزار دیا۔ 26 جولائی کو رفیق صابر ان صاحب کے گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ دوپہر کے 1 بجے کا انتخاب اس نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں یہی کہ ایسا وقت تھا جب ملازمین دوپہر کا کھانا کھانے چلے جاتے اور کچھ دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے لیے باورچی خانے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ رفیق صابر کو امید تھی کہ اس وقت دروازے پر چوکیدار بھی موجود نہ ہوگا، لیکن جو ہی وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا اسے اندرونی دروازے پر چوکیدار نظر آ گیا۔ وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ وہ ناکام واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ دوبارہ اندر گیا اور چوکیدار سے کہہ ڈالا کہ وہ بڑے دور سے صاحب سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ چوکیدار اسے سیکیورٹی کے کمرے میں لے گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سیکیورٹی کے سامنے رفیق نے بتایا کہ وہ مسلم لیگ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہے۔ سیکیورٹی نے کہا کہ آج صاحب بہت مصروف ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کاغذ پر لکھ دیں۔ صاحب نے غور کرنے کے بعد مناسب سمجھا تو ملاقات کا وقت بھی دے دیں گے۔ رفیق صابر نے نہ چاہتے ہوئے بھی کاغذ پہ لکھا کہ السلام علیکم، میں مشکل حالات میں بمبئی پہنچا ہوں، مجھے آپ سے ضروری کام ہے، اگر ملاقات کا وقت دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رفیق صابر مزنگوی۔ جیسے ہی اس نے تحریر مکمل کی، صاحب خود ہی کسی فائل کی تلاش میں سیکریٹری کے دفتر کی طرف آ نکلے۔ رفیق دل ہی دل میں اپنی قسمت پر جھوم اٹھا۔ اسے اپنا مکروہ منصوبہ مکمل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ رفیق کو دیکھتے ہی صاحب نے سیکریٹری سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ سیکریٹری نے بتایا کہ یہ صاحب آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ صاحب نے رفیق کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو جو کچھ کہنا ہے لکھ دیں، میں غور کرنے کے بعد ملاقات کے لیے کل یا پرسوں کا وقت دے سکوں گا۔ رفیق نے فوراً ملاقات کے لیے کہا تو صاحب نے معذرت چاہی کہ فی الحال ملاقات کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ جب رفیق صابر کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو وہ پلک جھپتے میں صاحب پر جھپٹا اور ان کے بائیں جبڑے پر مکہ رسید کیا۔ مکے کی ضرب سے وہ صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے۔ قاتل کا خیال تھا
کہ مکہ مار کر وہ صاحب کو نیچے گرا دے گا اور پھر چاقو سے وار کر کے انہیں ختم کر دے گا۔ مکہ مارنے کے بعد اس نے اپنی کمر سے اٹکا ہوا چاقو نکالا اور حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ صاحب اپنی جگہ پر جمے رہے اور بایاں ہاتھ آگے بڑھا کر رفیق کی دائیں کلائی پکڑی۔ حملہ ناکام ہو گیا، البتہ چاقو کی تیز دھار ان صاحب کی تھوڑی سے جا لگی جسے معمولی زخم آیا۔ عزم و ہمت کا یہ بوڑھا انسان جس نے ایک نوجوان کو بے بس کر دیا، قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ رفیق مزنگوی خود کو چھڑانے کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ اس دوران قائد اعظم کے ہاتھ پر زخم آ گیا اور کوٹ کی بائیں آستین بھی معمولی سی پھٹ گئی۔ سیکیورٹی ڈرائیور کو آواز دیتے ہوئے بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا۔ ڈرائیور نے رفیق صابر سے چاقو چھین لیا۔ قائد اعظم لائبریری کی طرف چلے گئے اور ڈرائیور بھی چاقو دینے ان کے پیچھے چل دیا۔ اس دوران نامراد حملے آور خود کو چھڑا کر بھاگا۔ چوکیدار اس کے پیچھے لپکا۔ ڈرائیور بھی فوراً لائبریری سے نکلا اور رفیق صابر کے پیچھے بھاگا۔ چوکیدار چیتے کی طرح لپکا اور اسے قمیض سے پکڑ کر اسے نیچے گرا لیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ رفیق صابر پر مقدمہ چلا اور اسے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ الحمدللہ، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح محفوظ رہے۔